ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ 2 ثنا خوان رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے۔ اب سارے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ پہلے بندے سے آخری بندے تک جیسے لوگ بنا ہوا تھا ویسے ہی بنائے رکھنا ہے، پہلے سے آخری تک کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ رکھنی ہے کہ عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں، ایسے نہیں، سبحان اللہ کی صلاح ہے۔ عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، اور جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، ارے جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں، کانچ کے ٹکڑے ہیں، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں، جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی انہی محبتوں عقیدتوں میں اسٹیج کی زینت بنے امام المناظرین، وکیل صحابہ و اہل بیت، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سربراہ شباب اسلامی پاکستان میں آپ کو اپنی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا آنا اور یہاں پر بیان کرنا ہم اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ تمامی احباب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں تمامی احباب۔ میں انہی محبتوں عقیدتوں میں ملتمس ہوں۔ دنیا نعت کا بہت ہی خوبصورت نام جناب محمد افضال چشتی صاحب گجرات سے آپ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سامعین، بڑی خوبصورت محفل پاک علی نبی اولاد علی فخر سادات پیر سید احمد رضا شاہ صاحب چشتی مدعو اللہ علی آپ نے سجائی، اور فخر پاکستان علماء کرام حضور قبلہ وکیل صحابہ صاحبزادہ محمد حنیف قریشی صاحب آپ تشریف لائے نہیں۔ میں انشاءاللہ جس طرح حکم ہے قبلہ شاہ صاحب دا حاضری مکمل کرانگا۔ جڑے جڑے حباب جتھے کھڑے ہو ذرا تشریف رکھو۔ میں دعا کرنا جڑا ایک قدم اگے آئے اللہ انہوں ایک باری مدینے لے جائے، جڑا 2 قدم اگے آوے اللہ انہوں دی والدہ مدینے لے جائے۔ قریب قریب ہو جو، ذرا تشریف رکھو جی ضرور انشاءاللہ جی ضرور۔ جاستے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب باون کہیے سبحان اللہ۔ گجرات تو اتنے تک سفر میں واپس جاواں تے تہاڈیاں دعاواں یاد رہن، ایک بار کہو سبحان اللہ۔ تیبہ مدینے والے نو سارا دکھڑا سنانا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ. بڑی خوبصورت نعت پاک اور ایک قصیدہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا. ایک بار کہو سبحان اللہ, اچھی کہہ دے سبحان اللہ. ہاں ایسے واسطے ایسے واسطے میرے بخت نرالے نے, کربل والے پیر میرے رکھوالے نے, کربل والے پیر میرے رکھوالے. ہاں ایسے واسطے میرے بخت نرالے نے, کربل والے پیر میرے رکھوالے نے. حسنین تو صدقے جاوا, حسنین تو صدقے جاوا, کی شان اناتی سناوا, کی شان اناتی سناوا. اے شہزادے آپ نبی نے پالے نے, کربل والے پیر میرے رکھوالے نے, کربل والے پیر میرے رکھوالے نے. پنجے تن دا میں حبدارا, پنجے تن دا میں حبدارا, میں بھی جنت دا حقدارا, میں بھی جنت دا حقدارا. حسن حسین دے, حسن حسین دے, حسن حسین دے, میں بھی دیوے بالے دے, کربل والے پیر میرے رکھوالے. ہاں کربل والے پیر میرے رکھوالے نے, کربل والے پیر میرے رکھوالے نے. پنجے تن دے قصیدے پڑھنا, پنجے تن دے قصیدے پڑھنا, میں بھی حیدر کرنا, میں بھی حیدر کرنا. تائیوں میرے شاجی, تائیوں میرے گھر وچ نور اجالے نے, کربل والے پیر میرے رکھوالے. ہاں کربل والے پیر میرے رکھوالے نے, کربل والے پیر میرے رکھوالے نے. کہیے سبحان اللہ. اس سے بعد مولا علی پاک دی بارگاہ حاضری پیش کرنی ہے, کہ وہ سبحان اللہ, اچھی کہہ دو سبحان اللہ. ہاں حیدر کے گدانے کا میں حبدار رہوں گا, سبحان اللہ. حیدر کے گدانے کا میں حبدار رہوں گا, حیدر کے گدانے کا میں حبدار رہوں گا. اتھوں لے کے آخر تک سارے اپنے ہاتھوں چنڈے بڑھاؤ, لہرا کے مولا علی پاک کا ذکر کرنا ہے. حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا, حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا, حیدر کے گھرانے, حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا, حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا. شاہ حیدر کے گھرانے کا میں حقدار رہوں گا, ان ہاتھوں چکنا ہے چکنا نہیں. عباس کا نوکر ہو, عباس کا نوکر ہو, وفادار رہوں گا, عباس کا نوکر ہو, وفادار رہوں گا, عباس کا نوکر ہو, وفادار رہوں گا, عباس کا نوکر ہو, وفادار رہوں گا. حیدر کے گھرانے
گوٹی میں مجھے ہے ملی حسنین کی الفت، گوٹی میں مجھے ہے ملی حسنین کی الفت، گوٹی میں مجھے ہے ملی حسنین کی الفت، ہر حال یزیدوں، ہر حال یزیدوں سے میں بیزار رہوں گا، ہر حال یزیدوں سے میں بیزار رہوں گا، عباس کا نوکر وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر۔ چبھتے ہیں میرے نعرے، چبھتے چبھتے ہیں میرے نعرے تجھے تیر ایمان، چبھتے ہیں میرے نعرے تجھے تیر ایمان، چبھتے ہیں میرے نعرے تجھے تیر ایمان۔ شاہ جی چبھتے ہیں میرے نعرے تجھے تیر کی مانند، منکر تیرے سینے سے، منکر تیرے سینے سے یوں ہی پار رہوں گا، منکر تیرے سینے سے یوں ہی پار رہوں گا، عباس کا نوکر وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر۔ اس کلام کا آخری شعر ہاتھوں نو چکنا ہے۔ وعدہ ہے میرا آپ سے ہے بنت پیغمبر، وعدہ ہے میرا آپ سے ہے بنت پیغمبر، وعدہ ہے میرا آپ سے ہے بنت پیغمبر، وعدہ ہے میرا آپ سے اے بنت پیغمبر، میں آپ کے بچوں کا، میں آپ کے بچوں کا، میں آپ کے بچوں کا طرفدار رہوں گا، میں آپ کے بچوں کا طرفدار رہوں گا، عباس کا نوکر وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر۔ میں خانہ ہے در سے کبھی ربط نہ ٹوٹے، میں خانہ ہے در سے کبھی ربط نہ ٹوٹے، میں نجف کا ساقی ہوں، میں نجف کا ساقی ہوں، میں نجف کا ساقی ہوں، میں خار رہوں گا، میں نجف کا ساقی ہوں، میں خار رہوں گا، عباس کا نوکر وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر۔ سدا بہار دیویس باغے کدے خزانہ آوے، ہو بڑے فیض خزانہ تائیں، تے ہر پکھا پھل کھاوے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم افضال چشتی صاحب جو کہ آپ کو سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال سے یہی دعا ہے کہ مالک لم یزل ان کا آنا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول اور منظور فرمائے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں۔ حضرات ذی وقار کافی دیر سے آپ تمام احباب جس ہستی کا انتظار کر رہے تھے وہ سٹیج کی زینت بنے۔ حضرات ذی وقار اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں سید اسد حسین شاہ صاحب وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کافی دیر سے آپ احباب تشریف فرما ہیں اور ہمارے جو مہمان ہیں جن کا خطاب ہونا ہے، ہم سب کے شان ہماری جان قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ میں چونکہ میزبان ہوں اور سمجھ سکتا ہوں یہ سارے معاملات کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب کی بڑی کاوشیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو کہ کتنی کٹھن دور میں بھی، کٹھن وقت میں بھی آپ نے یہ سارا سلسلہ سجایا۔ تمام سادات کو اور جتنے مومنین حضرات بیٹھے ہیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں صرف 2 یا 3 شعر پڑھ کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ محبت کے ساتھ جو جہاں کھڑا ہے بیٹھا ہے بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود پاک اور منقبت کے شعر پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبت کے اچھا جو چاہتا ہے کہ بروز معاشر ہمارے ماں باپ بخشے جائیں وہ بآواز بلند پڑھے، باقی خاموش رہیں۔ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حسین ایسا عظیم کاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ توجہ سے اشعار سنیں۔ حسین ایسا عظیم کاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ مل کے بولو بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ اور دیکھے اکبر حسین کہنے لگے دیکھے اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، بولو نا بن بدن کے قرآن۔ جس کے بازو قیمتی ہیں اپنے پاس رکھے، محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے کہنا ہے بن بدن کے قرآن۔ اور سرحد دین پر خدا کی قسم سرحد دین پر خدا کی قسم علم والے کی پہراداری ہے بن بدن کے قرآن۔ اکرام بھائی آپ کے حکم پر میں یہاں حاضر ہوں۔ کربلا میں ہم بیٹھے تھے اسی طرح سادات کی جرمت میں، اور میں نے شعر پیش کیا۔ وہ شعر کیا تھا؟ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ آخری شعر میری حاضر مکمل کہ جان پہ جان لوگ دیتے ہیں، جان پہ جان لوگ
بدن کے قرآن جاری ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے دل بدن کے قرآن ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے قبلہ سید اسد حسین شاہ صاحب جو کہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. ایک آواز ہے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیدا ہوئے وہ مسلم امنگوں کے واسطے، پیدا ہوئے وہ مسلم امنگوں کے واسطے، جنت فقط علی کے ملنگوں کے واسطے ہے. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے پتا چلے یہاں پر سارے حسین کے دیوانے بیٹھے ہیں. پیدا ہوئے وہ مسلم امنگوں کے واسطے، جنت فقط علی کے ملنگوں کے واسطے. بغض حیدر میں گزری جس کی تمام عمر، جنت نہیں یہ سے لفنگوں کے واسطے ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. رب جسے اوجے کمال دیتا ہے، رب جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے تیرے زہرا کے ٹکڑوں پہ ڈال دیتا ہے، اسے تیرے زہرا کے ٹکڑوں پہ ڈال دیتا ہے. منافق کو اگر پرکھنا ہو، منافق کو اگر پرکھنا ہو، اب آواز آنے لگی ہے، منافق کو اگر پرکھنا ہو لگاؤ نعرہ حیدری. یہ وہ نعرہ ہے جو شجرے کنگال دیتا ہے اور علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. انہی کے نقشے قدم پر چل کر اصول بنتے ہیں. علی کے گھرانے کی جو عظمت پوچھے، علی وہ ہے کہ جن کے بچوں کی سواری خود میرے رسول بنتے. الحمد لله الذي هدانا إلى ود النبي وأهل بيته المجتبى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجتبى وعلى أولياء أمته خصوصا على غوث الورى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. تاریخ آل جبر پر ہیبت حسین کی، تاریخ آل جبر پر ہیبت حسین کی. مل کے یار پڑھنا ہے. وقت میں نے زیادہ نہیں لینا ہے، مجھے معلوم ہے مغرب سے لے کر ابھی تک کافی وقت ہو گیا اور آپ نے بہت طویل نعتخوانی اور منقبتیں سماعت فرمائی ہیں. میں چند یہ ذرا کلمات آپ کے ذوق کے لیے عرض کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ تھرو آؤٹ قرآن و سنت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. قرآن و حدیث سے شان آل بیت بیان کی جائے گی. ذرا محبت سے. تاریخ آل جبر پر ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت
حسین کی کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے بے مثل ہے جہان میں شہادت حسین کی بے مثل ہے جہان میں شہادت حسین کی اور کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا کلی بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی اور جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو اچھا یہ جڑی مخلوق بالکل چپ چپیتی ہے اے دے کڑے معاملے میں ایکڑے کھاتے چاہے ہوئے ہو خدا کے بندو نبی کی آل کا ذکر ہونے لگا ہے اور پھر یہ جتنے بھی کربلا کے یاد میں جلسے ہیں شہداء کربلا کی یاد میں ان کی میں اکثر کہتا رہتا ہوں ان کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو ان کی عظمت و شان کے جلسے کی ہے جیسے ہم میلاد کے جلسے کرتے ہیں یہ دیگر اور دوسری حیثیت یہ احتجاج کی ہے یعنی قیامت تک جہاں کہیں بھی ذکر شہداء کربلا کی مناسبت سے یہ جلسے ہوں گے وہ اس ظلم پر جو کربلا میں ہوا احتجاج ہے بے شک اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کائنات میں بڑے بڑے ظلم ہوئے بڑے بڑے قتل ہوئے بڑے بڑی وارداتیں ہوئی ان پر بڑے بڑے احتجاج ہوئے کہیں احتجاج سال کہیں 2 سال کہیں 4 سال کہیں 10 سال کہیں 15 سال یا پھر ایک نسل احتجاج ہوا نسل ختم ہوئی لوگ بھول گئے کہ کیا ہوا تھا واہ ابن زہرا تیرا کیا درد رب نے اس کائنات کے قلبوں ریشے میں رچایا بسایا ہے صدیاں بیت گئی ہے نہ تیری محبت کم ہوئی ہے نہ تیرے قاتلوں سے نفرت کم ہوئی ہے حق بے شک بے شک جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو کیوں جنت میں لے کے جائے گی نسبت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی نسبت حسین کی اور اس کلام کا جو شعر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے نرمی وہی خلوص وہی اور سادگی بھی وہی حق بے شک نرمی وہی خلوص وہی اور سادگی بھی وہی نرمی وہی خلوص وہی اور سادگی بھی وہی ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی اور رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل ہے مجھ پہ یہ نصیر ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی
بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم فخر رونق محافل اہل سنت جملہ سادات والا مرتبہ بالخصوص جناب حضرت محترم قبلہ فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید احمد رضا شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی لائق تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبہ جناب محترم قبلہ سید تصور حسین شاہ صاحب سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب سید فاروق حسین شاہ صاحب سید اسحاق حسین شاہ صاحب سید زاہد حسین شاہ صاحب سید عبدالصمد حسین شاہ صاحب سید مراد حسین شاہ صاحب سید نور حسین شاہ صاحب سید سکندر حسین شاہ صاحب محترم المقام قبلہ سید علی حیدر شاہ صاحب میرے سر کا تاج رونق کے بزم جملہ علماء اہل سنت جمیع عزین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل شہید اعظم کانفرنس کے نام سے اس وقت انعقاد پذیر ہے۔ مجاہد اہل سنت مولانا قاری عاصم مفتی قاری عاصم حیدری ستی صاحب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ استاد جی آج ایسے ذرا تھوڑا ذکر اہل بیت ہو جائے کہ دائیں بائیں سے کافی قسم کی ناسبیت کی ہوائیں چلتی ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح پتہ چلے کہ آل بیت کون ہوتے ہیں اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ نہ میرا کام ہے، نہ مفتی صاحب یا کسی اور مولانا صاحب کا کام ہے، نہ کسی سید بادشاہ کا کام ہے، اور نہ ہی ہمارے وس میں یہ ہے۔ جن لوگوں نے ایک وقت تھا کہ کربلا میں وہ سمجھے تھے ہم نے حسین اور حسینیت کو مٹا دیا ہے، اس پر انہوں نے شرابیں پی کر جشن منائے تھے۔ بھائی سب سن رہے ہیں نا، شرابیں پی کر جشن منائے تھے، اور بظاہر یہی لگتا تھا کہ بھئی پورا خاندان ہی ذبح ہو گئے، اب ان کا نام کون لے گا؟ دوستان گرامی، وہ جو نام مٹانے آئے تھے ٹھیک 2 پشتوں کے بعد ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا اور صدیاں بیت گئی ہیں، حسین آج بھی زندہ ہے۔ لہذا یہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، فلانا ناسبی ہو گیا فلانا۔ اور جب حکومتوں کی حکومتیں ممبروں پہ بیٹھ کر آل رسول کے خلاف بکواس بازی کرتی تھیں، سرکاری آرڈروں کے ذریعے سے آل بیت اطہار کے خلاف، اور اس وقت ہماری آل سنت کی مستند اسماء الرجال کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے، بڑے بڑے ائمہ اسماء الرجال، کوئی پڑھا لکھا عالم دین اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ بچے بچونگڑے جو مرضی کرتے رہیں، انگلی کے پیچھے سورج کو چھپایا نہیں جا سکتا، جو چیز ہے وہ ہے، تھوڑے ظلم نہیں ہوئے، تاریخ بھری پڑی ہے، اور اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے تو یہ کبھی کوئی ایک حوالہ بھی کسی شیعہ کی کتاب سے دیا ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے شیعوں کی کتابوں سے حوالے دینے کی؟ الحمدللہ اپنی اہل سنت کی کتابیں ہمارے پاس اتنی ہیں، یہ ان میں اتنا مٹیریل موجود ہے، ہمیں کسی اور مرجع کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری مستند کتابوں میں، اگر اور چھوڑیے یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتابیں، اس کے علاوہ ابن حجر کی کتابیں، دیگر بزرگوں کی کتابیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے اس دور میں اگر کسی بچے کا نام علی رکھا جاتا تو بغض علی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی علی کا نام اس لیے اس بندے نے رکھا ہے کہ اس کو علی سے پیار ہے، اس لیے اس بچے کو سر کاٹ دیتے، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ نام رکھنے پہ پابندی تھی، یہ بھی ایک زمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، لعنتیں ہوتی تھی، اور جو خطیب زیادہ لعنتیں بیچتا حکمران اس کو بلا کر بڑے تھاپڑے دیتا، کہتا یار تو بڑا چنگا خطیب ہے۔ ماں مر جائے ان سارے بغیرتوں کی، وہ گئے، ان کی نسلیں مٹ گئی ہیں، کل بھی اور آج بھی ذکر کائنات میں محمد کے شہزادے کا جاری ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے ان چیزوں کی فکر میں نہیں پڑنا ہے کہ جی کون کیا کر رہا ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے بابا، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ، خدا کی قسم رو کے اللہ کا شکر ادا کرو، ربا تیرا شکر ہے، تیرا نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے،
बेहकी के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है। इसके अलावा 70 से ज्यादा आले सुन्नत की हदीस, सीरत और तफसीर की सही काबिले कदर काबिले कबूल किताबों में ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि मेरे मुस्तफा ने 1.25 लाख के मजमे में खिताब करते हुए फरमाया था साहबा को, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है। अच्छा, करना क्या है इनका? मैं बल्कि दिल करता है कि मैं जरा ये हदीस पढ़ लूं जरा, ताकि पता चले आगे चलकर कि जनाब अल्लाह के रसूल ने क्या, और मेरा जो उन्वान है वो थोड़ा सा आपस में हो जाएगा। हाँ, ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या खिताब फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लू बादी अहदुमा अज़म मिनल आखर किताबुल्लाहि हब्लुन ममदूदुन मिनस समाए इलल अर्द वइतरती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीमा। ये तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया है। ज़ैद बिन अरकम से मरवी ये रिवायत है। इसी तरह की हदीस हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है, अनस बिन मालिक से मरवी है, दीगर मेरे नबी के सहाबियों से इसी तरह की रिवायत मरवी है। मेरा नबी मिंबर पे बैठे जलवा कर होकर मेरे रसूल ने 1.25 लाख के मजमे के सामने फरमाया, ओ लोगों, मैं तुम में 2 बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुमने करना क्या है? मैं मोहम्मद गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमने उनका दामन पकड़ा मेरे बाद गुमराह नहीं होगे, गुमराह नहीं होगे, गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है, और ये जो अल्लाह की किताब है ये आसमानों से जमीनों तक लटकी हुई रस्सी है। भाई तवज्जो है सबकी, और ध्यान है सारा, भाई ध्यान इधर रखना है। अल्लाह की रस्सी आसमानों से जमीन तक लटकी हुई है, हब्लुम ममदूद। हुजूर फरमाते हैं ये लटकी हुई क्या है? रस्सी है। और दूसरी चीज जो छोड़ के जा रहा हूं, वहितरती आलो बैती, मेरी आले बैत है। खुदा की कसमें जुबान जुबान बैठे हो ना, आजकल एक बाजार घर में बाबा ते ही कोई नहीं। अब जरा देखना ये हुजूर हमें किसके हवाले करके गए? खुदा की कसम 1.25 लाख के मजमे में हुजूर उम्मत को कुरान और बाबों के हवाले करके गए। और ये जो कहते हैं कि बाबे थे, शेई कोई नहीं। बता, रसूलुल्लाह तो बता के गए, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, या कुरान का दामन पकड़ना, या बाबा अली की बात मानना, या बाबा हसन की बात मानना, या बाबा हुसैन की बात। मुस्तफा तो बाबों के हवाले करके गए। नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ये जो कहते हैं किताबों का दीन और है और बाबों का दीन और है, उस वक्त किताबें नहीं थी, एक किताब थी और दूसरी आले बैत, और उसी आले बैत के बड़ों को हम अपने बाबे कहते हैं। भाई तवज्जो है, अब रुक जाओ यहीं पे, 2 मिनट के लिए रुको। रसूलुल्लाह ने ये खुतबा मुझे और आपको, ये पिंडी इस्लामाबाद वालों को, ये लाहौर मुल्तान बलोचिस्तान वालों को किया था, या अपने मुकद्दस मुतहर प्यारे प्यारे साहबा को किया था। तो हुजूर साहबा को कह रहे हैं कि अगर मेरे बाद तुमने मेरी आल का दामन पकड़ा, मौलवी साहब अपनी दिमाग से बुग़्ज़ की पट्टी उतारो, आंखों से भी बुग़्ज़ की पट्टी उतारो और सोचो और पढ़ो। हुजूर किसको कह रहे हैं? मैं तो तुसी दे नहीं सा, 1.25 लाख साहबी सन, हुजूर साहबा को कह रहे हैं तुम मेरी आल और कुरान को पकड़ के रखना। क्यों? इमाम राजी कहते हैं वजह यह है, इमाम सयूती कहते हैं, इमाम सबूती कहते हैं, इमाम इब्न हजर कहते हैं, वजह यह है, 2 चीजें इसलिए बताई कि कुरान की अजमत आल बताएगी और आल की अजमत कुरान बताएगा।
توجہ ہے بھائی؟ بتاؤ حضور کس کو کس کے حوالے کر کے گئے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کو میرا نبی کہتا ہے میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور حضور کی ساری امت کو یہی خطاب ہے. بھائی صحابہ ہیں تو پھر پیچھے ساری امت ہے. لیکن حضور کا بڑا اہم ترین جملہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما. اور ترمذی، نسائی، طبرانی، ابن ابی شیبہ، ابن ابی عاصم میں ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے اسی خطبے میں 3 بار ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی. میں اپنی آل کے مسئلے پہ تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، میں اپنی آل کے معاملے میں اللہ سے تمہیں ڈرا کے جا رہا ہوں. وجہ کیا تھی؟ میرے رسول کو پتا تھا انہی صحابہ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی موجودگی میں وہ امتحانات آئیں گے کہ ایک طرف حکومتیں ہوں گی، ایک طرف ان کے ظلم و جبر ہوں گے، دوسری طرف میری آل بیت کا کلمہ حق ہوگا. مصطفیٰ بتا کے جا رہے ہیں خیال کرنا، خیال کرنا. یہ کسی بھی مولویوں سے پوچھو تمہیں خدا رسول کا واسطہ بتاؤ یہ حدیثیں صحیح حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں. تو جب صحابہ کو حضور کہہ رہے ہیں اگر آل کا دامن پکڑے رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کے لیے اللہ کے رسول نے 2 چیزیں چھوڑی، ایک کتاب اللہ چھوڑیے اور دوسری بولیے 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 دوسری. میں تھوڑا ایک لفظ اور بول دوں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. ایک اور حدیث کا حوالہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اپنی آل بیت. لو بھائی ہون سے کیسے کوئی پریشانی نہیں نا کہ فلاں حدیث نہیں پڑھتے ہو، میں پڑھ دیتی ہے. ایک قرآن اور سنت اور دوسرا آل بیت. اور آل بیت کی محبت امت پہ حضور فرض کر کے گئے، اور فرض بھی ایسا کہ جو سارے فرضوں سے اوپر والا فرض. نماز بھی فرض ہے، کسی بھی عالم سے پوچھو، کسی بھی تبلیغی سے پوچھو، کسی بھی اور جناب والا ذاکر شاکر کسی سے پوچھو، وہ یہی کہے گا جی سب سے بڑا فرض نماز ہے. جی نماز کے بارے میں تو جناب قیامت والے دن پہلا سوال ہی نماز کا. اور رک، نماز ضروری ہے مسلمان پر، مومن پر. خدا تمہیں ہدایت دے، تم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ مسلمان یا مومن کے لیے تو نماز ضروری ہے؟ یعنی جب وہ مومن ہو جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کیا پڑھے؟ نماز پڑھے. لوگوں کو یہ بھی تو بتاؤ کہ ایمان کب دل میں آئے گا؟ حدیث صحیح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، مختلف الفاظ سے موجود ہے. اللہ کے نبی نے قسمیں اٹھائیں. یار مجھے بتاؤ وہ رسول جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، وہ نبی جو ہر وقت حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور جن صحابہ کے سامنے بولتا ہے وہ تو اس کے اشارے ابرو پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں. اور یہاں جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں یعنی کہ کلام کے اندر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمیں کوئی نہ بتائے کہ صحابہ کی شانیں کیا ہیں، یہ وہ ہمیں یہ کہے کہ صحابہ کی. بات یہ ہے کہ ہم نہ آل کو صحابہ کی ٹکر والا سمجھتے ہیں، نہ صحابہ کو آل کی ٹکر والا، نہ آل کو صحابہ کی ٹکر والا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا راستہ وہی ہے جو محمد عربی کا راستہ ہے. یہ دونوں کا منہاج وہی ہے جو منہاج محمدی ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے ادھر آل کو کھڑے کیے ہوئے اور ادھر صحابہ کو کھڑے کیے اور آپس میں لڑائیاں کروا رہے ہیں، اور آپس میں جناب اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا. الحمدللہ العظیم ہم آل سنت و جماعت ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کا ادب آل محمد نے بتایا ہے، اور آل محمد کی عزت و عظمت اصحاب پیغمبر نے بتائی ہے. سبحان اللہ کی یہ بات آ جائے یار. آل بیت کیا ہیں ہمیں رسول کے صحابہ نے بتایا، اور صحابہ کی شان کیا ہے؟
यार उचिया बोलो खुदा दे बंदो, हमें आले बैत में बताइए, ये अकल के टकोसले चला के ना मन गढ़त गाड़ी मत चलाओ। पाबंद है हमारी अकल कुरान और सुन्नत की। जो कुरान और सुन्नत ने हमारे लिए छोड़ा, हमने उसी पे पाबंदी करनी है। बावजूद इज्जत और अज़मत और शान के आले मोहम्मद का कायनात में कोई शानी नहीं है, नहीं है, नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। ये बात मौलवियों को खारिश होती है, वो बीच में से बातें निकालते हैं। चल आखिर दलील के तौर पर सामने आ। आले बैत मोहम्मद के जिगर के टुकड़े हैं, आले बैत हुजूर का बाज है, आले बैत हुजूर का जुज़्म है, ज़हरा हुजूर का जुज़्म है, हसन हुसैन हुजूर का जुज़्म है, हुजूर का खून है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, एक पलड़े पे कायनात सारी रखी हुई हो और दूसरे पलड़े के पे मोहम्मद का नाखून रखा हो, जरा बता पलड़ा कौन सा भारी होगा? बोलो ना, बोलो। इधर इश्क किधर गया तुम्हारा? छुट्टी मनाने? इश्क यही कहता है ना कि एक पलड़े पे हुजूर का नाखून हो और दूसरे पलड़े पे सारी कायनात हो, पलड़ा मेरे नबी के नाखून वाला भारी होगा। यार ये तो कूद कूद के कहते हो कि नबी के नाखून वाला पलड़ा वो भारी होगा। जरा मैं पूछना चाहता हूं, अगर उसी पलड़े पे मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा रख दिया, अब बताओ। मतलब जिधर दिल करे मुंह का उठाकर तुम गाड़ी चलाओ, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, आले मोहम्मद की बड़ी, आले मोहम्मद की बड़ी ओलिया बोले हो, आले नबी की बड़ी शान है, आले नबी की बड़ी शान है। फिर 3 बार में देखो ना, काम 3 बार नाल पक्का होंदा। आले नबी की बड़ी शान है, शान है। तो इतनी बड़ी शान वाली आले बैत को कभी आपने पूछा है कि ए रसूल के प्यारो जिगर के टुकड़ो, ए नबी के जान मौला अली, ए नबी के चचा हजरत अब्बास, ए खानदान रसूल, रसूलुल्लाह के विसाल के बाद नबी की मस्जिद में जाकर तुम इतने बड़े होकर फिर अबू बकर के पीछे नमाज क्यों पढ़ते रहे हो? शाह साहब के मुरीद आ जाए, बाबा जी असीं ते बड़ा प्यार करने हो, तो बाबे ने अपनी मसीती विच कारी साहब इमाम रखा होवे तो उत्थे तुसीं डंडी मारो। असां की इमाम नहीं चंगा लगना तो तुसां की बाबा कित्थे चंगा लगना? ਇਹਦਾ मतलब है 2 नंबरियां कर रहे हो, मुनाफकत कर रहे हो कि तुम्हें बावे जी से तो शाह साहब से तो प्यार हो तो उन्होंने रखे दे इमाम ना प्यार ना होवे। रब दी कसम है, आले नबी ने दसे नाना जान बाबा जान या अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो तुसा आखे असीं उन्हें मानते हैं। इसलिए कैसे हो सकता है कि कोई सुन्नी रसूलुल्लाह की आले बैत जिन लोगों के पीछे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती रही उसके बारे में हल्का जुमला बोले? और यह कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़ों के हवाले से किसी का रवैया कमजोर हो? हम आले सुन्नती वो लोग हैं कि जिनके दामन इन दोनों तरफ की गंदगियों से, दोनों तरफ की बुग़्ज़ की पलीदियों से क्या है, बिल्कुल पाक और साफ हैं। हमारे एक हाथ में हुजूर की आल की मोहब्बत का झंडा है और दूसरे हाथ में नबी के सहाबा की ताजीम और अदब का झंडा है। रब की कसम है, न ये हाथ खाली है न ये हाथ खाली। लेकिन यह भी कोई तरीका नहीं कि जिक्र आले रसूल का जलसा हो। और मैं अक्सर कहता रहता हूं बुग़्ज़ दे सिंह ते नहीं, हुण ते गल इतनी मशहूर हो गई है। हाँ जी, हुण ते कम अज कम बोलो यार, बुग़्ज़ के सींग नहीं होते, बुग़्ज़ दे सिंह नहीं होते। बुग़्ज़ नजर आई गछना, ए नजर सी गछना, ए बुग़्ज़ पता लगी गछना। जिक्र हुसैन का जलसा हो, पौना घंटा कदे सज्जे ते कदे खब्बे, कदे इधर ते कदे उधर, ते आखिर ते ओहो मी टाइम नहीं पता लग्या, टाइम हो ही गया। चलो हुसैन बड़े शाना वाले सन, नबी पाक दे कंधे ते सवारी करते सन, यार जिंदा सोबत बाकी अगले साल फिर करेंगे। बंदा उत्थे ही रोके दरवाजे उत्ते असां 2 कन्नां ते लावे बगैर ता इस साल जेड़ा तुहां बुलाया है, इस साल जो तुझे बुलाया
چند دن 2 دن پہلے میں تقریر کی تھی تھے ملوٹ کڑے کڑے گئے سو آپ لوگ گئے تھے اتھے دسو جناب میں حضرت عمر دی شروع اور شان بیان کیتی کہ نہیں کیتی یہ جڑے ہم نہ کر صحابہ کے یہ جڑے کمبوکا کرتے ہیں نا پتر ساڑھے سامنے تسی 10 منٹ شانہ نہیں بیان کر سکتے وہ ایک دن ایک بہت نیا وہ لڑکا سا ہے وہ سکالر سے میرے پاس آیا میں نے سنا ہے کہ آپ کے تھوڑا صحابہ کرام کے والے سے میں کہا تو ان کرے میرا یوٹیوب چینل ہے ویسے میرے 7-8 لاکھ سبسکرائبر تھے پہلے چینل پہ وہ ڈیلیٹ ہو گیا چل یہ نیا ہے اس میں چند 1000 ویڈیو دیں تو جا صرف اس میں سے جا کر جو میری تقریریں شان صحابہ میں کی ہوئی ہیں نا ان کو پہلے یہاں بیٹھ مسجد میں قسم اٹھا سونے گا دیکھے گا وہ کچھ 2-4-5 مہینے بعد آیا ہاتھ آگے کرو میں ہاتھ چومنا چاہتا میں کہ اس کے رب دی قسم ہے میں نے پچھلے 15 سال ہوئے نے اینا لوگوں نے جڑے صحابہ کرتے ہیں پر جڑیاں شانہ میں تہاڈی زبان تو سنیاں نے نا سرکار ابو بکر تے عمر دیاں اور دیگر صحابہ دیاں جناب سانو تے ہون سمجھ آئی تانوں سن کے مینوں پتہ لگے ہے کہ قرآن کی کہندا ہے اور محمد فرمان کی کہندا ہے صحابہ کون ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جلسہ شان عمر کا ہو تمہیں شان یاد نہ ہے جلسہ شان عثمان کا ہو تمہیں یاد شان ان کی یاد نہ آئے تم وہاں سجے کھپے نعرے کافر کافر کر کے چلے جاؤ اور جب ذکر آل بیت کا ہو پھر تمہیں یاد آ جائے کہ جی یہاں شان صحابہ کیوں نہیں بیان ہوئی بیٹا ہم جلسہ عظمت صحابہ کا کر کے وہاں شان صحابہ کی سناتے ہیں اور شان اہل بیت کا جلسہ کر کے وہاں شان اہل بیت کی سناتے گئے اور پھر جھوم جھوم کر یہ کہتے ہیں کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا ہے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے جہان میں گھرانہ حسین کا ایک نعت خان کھڑا ہوا اس نے جب یہ کلام شروع کیا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا ایک جلد باز مفتی نے اسے روک دیا کہنے لگا رک جا کہ حسین دا گھرانہ افضل ہے کہ ابو بکر تے عمر کدھر گئے اور نعت خان بڑا ہولیاں مسکرایا آکھن لگا مفتی جی اجیتے میں ایک شعر دا مطلع پڑھیا ہے اگے میں شعر پورا کیتا ہی نہیں ہے میں تے ایک مصرع پڑھیا ہے دوسرا مصرع تو مجھے پورا کرنے دو پھر فیصلہ کرنا کہ میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط اس نے کہا چل پڑھ تو اس نے پھر پڑھا کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین ہون بولو مفتی جی کوئی شک کوئی نہیں ہون دے گل کوئی نہیں ہے تو پھر مان لو جناب عمر اللہ اپنے سگے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے انہوں نے جس وقت سوال اٹھایا تھا کہ بابا جان آپ نے حسن حسین کا نام بدریوں کی لسٹ میں لکھا ہے حالانکہ بدر والے دن تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے انہیں خصوصی پروٹوکول میں ڈبل حصہ کیوں دیا گیا ہے حضرت عمر چاہتے تو 20 دلیلیں دے دیتے لیکن آپ نے جو دلیل دی وہی میری بھی دلیل ہے آپ نے فرمایا علیک ان تخذر لی علیک ان تخذر لی ابا مثل ابیہما و اما مثل امیہما و جدا مثل جدیہما و خالتا مثل خالتہما و جدتا مثل جدتہما او عبداللہ تو میرا بیٹا ہے لیکن اگر تو نے اعتراض کیا ہے تو پھر ایسا کر حسین کے بابا جیسا بابا لا حسین کی ماں جیسی ماں لا حسین کی خالہ جیسی خالہ لا حسین کی نانی جیسی نانی لا اور حسین کے نانا جیسا نانا لے کر آ تو پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل تھی جہان میں
حکومت یزید کی ایک تھی جہاں ہائے ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا جنہ جنہ دے ہاتھ تلے نے وجہ کی ہے کیا تانوں شک ہے جے پک ہے تے پک ہوے تے دل وچ کچھ ہوے ہاتھ بندے دا اونج بھی حل پیدا ہے، ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اور جب ذکر آل محمد کا عنوان ہو تو پھر عاشقان آل بیت جھوم کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، ایک آئے ہائے صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ یہ انہیں کیمرے علیہ سجے کبھی بھی کما چھوڑو نہ پتہ لگے کہ بھئی کوئی دو دائیں بائیں بھی کوئی مخلوق بیٹھی ہے جی۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ رب کی قسم ہے جو میرے نبی نے خطبہ غدیر کے موقع پر 3 بار فرمایا تھا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میری آل کے معاملے میں خیال کرنا، میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں جب قیامت والے دن اس حکم کے بارے میں سوال ہو کہ بتاؤ میرا نبی کہہ کے آیا تھا کہ میری آل کے معاملے میں خیال کرنا، تو تم نے کیا خیال کیا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دئیے سونیا ربا تو گواہ، تیرے فرشتے گواہیں، جبریل گواہ، یہ تو نے جو کرامن کاتبین بٹھائے یہ گواہ ہے، ہمارا نام اعمال گواہ ہے، ہم نے تو پوری چھاتی کا زور لگا کے کہا تھا صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ ہاں صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن یہ مسلمان ہونے کے جملہ تو برا ہی کر سکتے، مومن ہونے کے بعد فرض ہیں۔ میرا نبی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں واللہ، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتی۔ اللہ کی قسم کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے میرے آل بیت سے پیار نہ کر لے۔ ماشاءاللہ ہماری محفل میں کتنے گئے وہ لبیک لوٹ گئے، وہ کتنے گئے وہ اچھا بچے کو چھوڑ دیں، چل تو تے بیٹھا ہے نا، اے رمیز بیٹھا ہے، سیاسی گل چھوٹی جی کرنے ہیں سمجھان اس نے۔ اتھے 2 پارٹیاں ہوئے، ایک ہوئے وہ جنہ دا نام ہی آج کل کرنے تے پرچہ ہوندہ ہے، تے ہے کون اے کچھ عرصہ انہاں دا نام کرنے تے بھی پرچہ ہوندہ سی۔ میں نے ایک دفعہ ٹویٹر پہ بھی کہا تھا اور باقی بھی جگہ پہ، یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ، کیا کس قدر بے ثباتی ہے اس دنیا کی دولت اور دنیا کے عہدے کی، جو کل وزیر اعظم تھے جن کے ایک اشارے ابرو پہ ملک میں اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتا تھا،
آج وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. کل جو وزیر تھے، وزیر داخلہ تھے، جو بڑے بڑے آئی جیوں اور ڈی آئی جیوں کو ایک آرڈر دیتے تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے، آج وہ چھپتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی گرفتار نہ کر لے. اے آل دین، میں صرف آپ سے کہتا ہوں، کیا کبھی دین کا دیا ہوا عہدہ بھی تم نے اتنا بے ثبات دیکھا ہے؟ میں چھوٹا سا تھا، میں نے تقریریں شروع کی ہیں. یہ کئی لوگ یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت بھی ہمارے ہاتھ چومتے تھے، وہ آج بھی ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. اس وقت بھی ہمیں سلوٹ مارتے تھے، آج بھی ہمیں سلوٹ مار رہے ہیں. یہ جو مسلح پہ کھڑا ہونے والا ہے، جسے رسول کا ممبر اور مسلح ملا ہوا ہے، وہ اپنی طاقت کو سمجھے. اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ مقام دیا ہے نا، یہ وہ مقام ہے. کوئی جرنل ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہو کر کہے گا پیچھے امام کے اللہ ہو. اس لیے عزت اگر سمجھتے ہو تو وہ دنیا کی عزت کوئی چیز نہیں ہے. اصل عزت وہ ہے جو خدا کا دین تمہیں عطا کرتا ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا سمجھانے کے لیے. ایتھے ادھے بندے او والے بیٹھے ہو، او والے تھے ادھے رمیز اینڈ کمپنی بیٹھی ہو. ہاں لبیک ہلے تو کہڑا کو میں ڈرنا کسے پہ ہو تو بھی نہ ڈرنے. اتھے سیاسی کو گل ہوئے تو تسی خود اس گل نو سمجھ سکتے ہو. بھئی آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ والی ٹیم اپنے لیڈر کی بات کرے گی. اب بیٹھے ہوئے یہ ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں یہ ان کو روک نہ سکیں تو اس کا حل کیا ہوگا؟ انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں کہنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ. انہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ بولو نا. اب بھائی اسی طرح کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں یقیناً دوسری جماعت کا بغض ہے، تب ہی تو ان کے دلوں میں ان کا بغض ہے. بغض ہی ہے نا کہ جناب وہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے، تبھی تو مخالف میں کھڑے ہوئے ہیں. بس میں سمجھانا چاہتا ہوں، اتھو پتہ لگیا حقین دا ذکر شروع ہوئے اتو دعا کسی اور ہی پاسے دے نعرے لاوے، سمجھ جاؤ اس میں کوئی اگلا ذکر چنگا نہیں لگے. یہی میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا ہوا اگر شان اہل بیت کا جلسہ تھا بیچ میں صحابہ کا نعرہ لگ گیا تو کیا گیا؟ پتر نا، یہ تیرا انداز بتا رہا ہے. تو نے حب صحابہ میں نہیں، تو نے بغض اہل بیت میں یہ قدم اٹھایا ہے. وگرنہ حب صحابہ میں کوئی منافق جہنمی نہیں ہوگا کہ جو صحابہ کے ذکر سے چلے. صحابہ کا ذکر تو عبادت ہے، صحابہ کا ذکر تو کرامت ہے، صحابہ کا ذکر تو سعادت ہے، صحابہ کا ذکر تو ضمانت جنت ہے. صحابہ کے ذکر سے کون جلتا ہے؟ وہ اقبال نے یہ پتہ نہیں شعر کس کے جس نے کہا تھا نا کہ وہ شمشیر تو کیا نعرہ ہے، تکبیر بھی فتنہ. ہاں بے موقع اگر لگے تو وہ نعرے تکبیر بھی کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ جس دڑے عرس ہوئے حضرت عمر دا تو انج کر کے شان عمر دی بیان کرو نا ایک کالیاں رفضیاں سارے دی ماں مر جاوے. بولو یار اچھا بولو، سارے بولو سبحان اللہ. بھائی میں کھڑا جیا بندہ، میں منافقت کدی نہیں آئی. بولو سبحان اللہ. جس دن ذکر ہوئے آل بیت دا تو پھر انج کر کے ذکر کرو کہ یزید قبرہ میں چوری چیکا مارے. اسی لیے تو پھر ہماری زبانوں پر یہ کل بھی جاری تھا، یہ آج بھی جاری ہے کہ افضل ہے کل جہان میں. تسی پریشان ہو گئے ہو کی گل ہے، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. کون سا گھرانہ؟ میرے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائے. ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. میرے نبی پاک کے صحابی فرماتے ہیں لما نظر الی الرحمت، سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے.
لما نظرا اللہ کے نبی سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لما نظر رسول اللہ الی الرحمت حابطتا، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، حضور نے دیکھا کہ رب کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ نگاہ رسول ہے، وہ نور بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ رحمت بھی برستی دیکھ لیتے ہیں، اور نوست چپکتی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں جلدی ایک اشارے سے بات کر لوں۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے معیت میں غزوے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے صحابہ تھے، بڑی سخت پیاس کا عالم، بڑی مشکل سے وہ سفر صحرا والا طے کیا۔ آگے ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں میٹھا ٹھنڈے پانی کا شربت، میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا۔ صحابہ دوڑے، جو پہلے تھے وہ انہوں نے جا کر جلدی پانی بھرا، کسی نے پیا، اونٹوں کو پلایا، آٹا گوندا کہ یار اتنے دنوں سے بھوک پیاس کے مارے میں، ظاہر ہے اب پانی ہوگا تو سالن پکے گا نا۔ پانی تھا ہی نہیں، پینے کے لیے نہیں، پورے دن ایک گھونٹ پانی پر صحابہ نے گزارا کیا۔ کئی صحابہ کرام کی حالات برے ہو گئے، مطلب پریشان کن حالات ہو گئے جب پانی ختم ہوا۔ توجہ ایسا رہا، اتنے میں پیچھے سے حضور تشریف لائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے یہاں کا پانی بھرا ہے گرا دو، آٹا جو گوندا ہے اونٹوں کو کھلا دو، اور یہاں سے اٹھو نکلو۔ اتنا لمبا سفر کر کے پیاس کے عالم ہاتھوں مجبور ہو کر ٹھنڈے چشمے پہ بندہ پہنچے اور آگے سے منع کر دیا جائے، پر یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ان کو پتا ہے کہ محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جب بولتے ہیں وحی الہی کو سن کے بولتے ہیں۔ پر عرض تو کر سکتے ہیں حضور کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے کہ اس جگہ پر جس وقت قوم صالح علیہ السلام پہ عذاب آیا تھا وہ یہ والی جگہ تھی، اٹھو یہاں سے۔ حضور پھر پانی کا کیا ہوگا؟ میرے نے فرمایا وہ آگے جاؤ، ایک اور چشمہ ہے، ادھر پہنچے، فرمایا پتہ ہے یہ کون سا کنواں ہے؟ حضور کون سا کنواں ہے؟ فرمایا یہ وہ کنواں ہے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یہاں سے پیو۔ صحابہ نے وہاں سے پانی بھرا پیا۔ امام ابن حجر شارح بخاری فتح الباری میں، اور علامہ عینی عمدۃ القاری میں، اور دیگر بڑے ارشاد الساری اور دیگر حدیث کی شروحات میں، اور دیگر بڑے بزرگ محدثین اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور نے وہاں سے روکا کیوں اور دوسرے کنویں پہ بھیجا کیوں؟ حالانکہ صالح علیہ السلام کے اس عذاب کو آئے ہوئے تو ہزاروں سال گزر گئے تھے، 1000 سال بعد اٹھے تھے، کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ وہ فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلا نہ نوست ختم ہوتی ہے نہ رحمت کا اثر ختم ہوتا ہے۔ یہ جڑے والے بولے تھے اس میں ایک بندہ بولا میں جڑا تانوں پھر کاشن دے بھائی، نہ نوست کا اثر ختم ہوتا ہے نہ رحمت کا اثر ختم ہوتا ہے۔ فرمایا جہاں عذاب الہی نازل ہوا اس کی نوست قیامت تک، اور جس کنویں پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کھڑی ہوئی اس کنویں کی برکت قیامت تک جو ہے نا وہ باقی ہے۔ میں ہاتھ کہوں گا دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچ کے بتا، ایک نبی کی اونٹنی جس کنویں پہ کھڑی ہو جائے، وہ سال بیت جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، اس پانی میں آج بھی برکت موجود ہے۔ اور خدا کے بندو غور کرو، وہ اونٹنی نبی کی کسی کنویں پہ آئے اور کنویں کی برکتیں ختم نہیں ہوتی، تو جن سیدوں کی رگوں میں رسول اللہ کا خون نسل در نسل آ رہا ہے، یہ 1400 سال بعد کیسے ختم ہو گیا؟ ہزاروں سال اونٹنی صرف کھڑی ہو جائے، لوگوں اونٹنی صرف کھڑی ہو جائے، صرف وہاں منہ لگا کے پانی پیے، ہزاروں سال بعد اللہ کا رسول اپنے صحابہ کو کہتے ہیں یہاں سے پانی بھرو کیونکہ ادھر برکت ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ وجہ کیا بیان کی محدثین نے کہ ادھر رحمت ہے، برکت ہے۔ او ہزاروں سال
اونٹنی کے پاؤں جہاں لگ جائیں وہاں پانی نہ جانے کتنی ہزار مرتبہ اس کنویں سے نکلا ہوگا، ہزار کیا کروڑوں لیٹر پانی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوا ہوگا۔ بھائی زمانے بیت گئے، وہ 100 سال گزرتا ہے تو ایک کنویں کا پانی وہ کہاں اثر رہتا ہے۔ اب ایک کنویں میں اگر سانپ گرا ہوا ہو 20 سال بعد بندہ کہ 20 سال پہلے تھے سپٹے ٹھسی، لوگ کہیں گے بھائی وہ 20 سال کہاں تک زہر کا اثر رہتا ہے، یہ تو 10 15 20 دنوں میں بھی اثر ختم ہو جاتا ہے جب پانی وہاں سے چینج ہو جائے۔ او لوگوں ہزاروں سال گزر گئے، نبی پیغمبر کی اونٹنی، جس اونٹنی کو اللہ نے اس نبی کی معجزے کے طور پر بھیجا تھا، وہ اونٹنی جس جگہ کھڑی ہو اس کی برکتیں زمانہ گزرنے کے باوجود ختم نہیں ہوتی، تو اس آل پیغمبر کی کیا شان ہوگی کہ نسل در نسل جن کے خون میں نبی کا خون گردش کر رہا ہے، بتاؤ کیا ان کی ذاتوں میں برکت نہیں ہوتی؟ کیا وہ جہاں بیٹھے وہ برکت نہیں ہوتی؟ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا، یہ میرے نبی کی نگاہ ہے، میرا نبی رحمت کا نور بھی دیکھ لیتے ہیں یار، برکت کا نور بھی دیکھ لیتے ہیں، نبی تو نبی ہے۔ گو کہ یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے، کل میرے ادھر کوئی بندوقہ سریہ نہ کرو، لیکن سیرت کی کتابوں میں ہے، میں اپنے مجمع کو سنا رہا ہوں، جیسا نہ ہوئے تو نہ صحیح۔ بھئی استدلالات اور بہت سارے یہ ساتھ جس کو کہتے ہیں سپورٹیو روایت ہے، باقی چیزیں میں نے بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میرا نبی پاک باہر سے تشریف لائے تو موسم بالکل باہر واضح صاف ہے، حضرت عائشہ تو صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ نے میرے نبی کو دیکھا کہ یا رسول اللہ باہر بارش ہو رہی ہے؟ عائشہ بارش کدھر ہو رہی ہے؟ حضور بارش نہیں ہو رہی، بارش برس رہی ہے۔ سرکار نے مسکرائے فرمایا عائشہ بارش تو نہیں ہو رہی۔ حضور نے جب آپ کے سراپے کا مشاہدہ کیا تو آپ کے اوپر میرے نبی کی چادر تھی۔ حضور سمجھ گئے کہ عائشہ کو اس وقت جو ہے نا میری اس چادر کے انوار کی وجہ سے وہ جو چھپی ہوئی رحمت کی بارش ہے نا وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ چلو لگے تو ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا موزہ مبارک آپ نے پہننا چاہا تو آپ پہننے لگے تھے کہ اتنے میں ایک باز آیا اور اس نے اس چھوٹ سے اس موزے مبارک کو اٹھایا اور اوپر جا کے پلٹا، اس میں سے سانپ گرا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو اہل ایمان ہے، جو ایمان پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، اس کو چاہیے کہ جوتے پہننے سے پہلے اس کو ضرور جھاڑ لے۔ یہ نہیں کہ جوتے پڑے ہوئے ہوں تو بس جا کے پاؤں بیچ میں ڈالیں، وہ کیا کرے جوتے بس معمول بنا لیں۔ چلو آج کے جلسے سے یہ حضور کی سنت لے کریں، جوتے ہمیشہ جھاڑ کے ہی نہیں، اگر ویسے بھی پڑے ان کو نیچے ایسے سے کریں کہ اندر کوئی چیز ہو نیچے۔ اس پر کئی لوگوں کے اپنے اپنے کمنٹس آئے، سنو نبی کو اپنے جوتے کے اندر سانپ کا پتہ نہیں چلا، وہ تو ایک باز نے اٹھا کر اوپر لے کر پلٹا تو پھر ان کو پتہ چلا۔ تم کہتے ہو وہ مشرق میں دیکھ لیتے ہیں، وہ مغرب میں دیکھ لیتے ہیں، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ ہاں یار گل تو بڑی چنگی ہے، گل تو بڑی ٹھیک ہے۔ بچوں پھر ساڈی گل بھی سن پڑے، میری گل نہیں ہے، یہ مولانا روم کی بات ہے۔ انہوں نے بیچ میں سے نقطہ اٹھایا، انہوں نے فرمایا کہ گل سنو، وہ جڑا بوٹ دے اندر پہ ہویا سپ ہے وہ حضور چلو نظر نہیں آیا، یہ وہ جڑا واچ اڑتا سی انہوں کیویں نظر آ گیا ہے؟ مزہ نہیں۔ اب بھائی ہماری ہر بات میں کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ یہ میں اٹھا، میرا پاؤں کس کو لگا؟ مائک کو لگا، تو یہ کیا ہوا؟ میرا پاؤں کیوں لگ گیا اس کو؟ میں ادھر دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا کہوں گے اور مولوی نہ سن لات ماری میں انج کا ہو گئے؟ میں اٹھا، میری ٹانگ کے ساتھ، میرے پاؤں کے ساتھ اگر یہ تھرمس لگ جائے، یہ گر جائے تو تسی کیا آپ سو مولوی رو لات ماری؟ تو دوسرا آکسیا نہ یار جھوٹ نہ بول، لات شت نہیں ماری، انہاں دی توجہ نہیں رہی، وہ ادھر متوجہ سن تے انہاں دا پیر ادھر لگ گیا۔ تے جے میں تواڈے ادھر توجہ کراں تے مینوں اپنا یہ نظر نہیں آندا تے جڑے جلوے خدا وچ گم ہون۔ مولانا روم فرماتے ہیں اے محمد عرب
نبی کی توجہ اس وقت خدا کی ذات کے جلوہ زیبا پہ تھی، عشق الہی میں مگن میرے مصطفیٰ ادھر متوجہ تھے، اس لیے انہوں نے اس سانپ کو نہ دیکھا، توجہ نہیں تھی، لیکن پرندے نے میرے نبی کے موزے کے اندر پڑا ہوا وہ سانپ کیوں کر دیکھا؟ کہتے ہیں جب وہ اوپر سے گزرا تو آسمان سے رحمت کی برکھا حضور پہ برس رہی تھی، اس کا ایک چھینٹا اس پہ پڑا، اس کے لیے ایسی روشنی ہوئی کہ اندر بھی دیکھ لیا۔ اچھا صاحب کمان، میں تو وہی بات کر رہا تھا شان اہل بیت کی، میں تو اپنا موضوع بیان کر رہا تھا کہ میرے رسول کا صحابی کہتا ہے لما نظر رسول اللہ الى الرحمت عابدتاً، اللہ کے نبی نے خدا کی اترتی ہوئی رحمت کو دیکھا۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اللہ کی رحمت کا رحمت کا برکھتا ہوا برکھا انہوں نے دیکھی، فقال ادعو لی ادعو لی، حضور فوراً بولے بلاؤ 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 میرے لیے، بلاؤ میرے لیے۔ قال صفیہ، حضرت ام المومنین سیدہ صفیہ نے عرض کی من یا رسول اللہ، حضور کس کو بلائیں؟ فرمایا اہل بیتی، میری اہل بیت کو بلاؤ۔ فقال اہل بیتی، میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کو بلاؤ۔ اب اہل بیت یہ بہت بڑا وسیع معنی والا لفظ ہے، اس میں بڑی بڑی ہستیاں داخل ہیں، پر اب کس کو بلایا جائے؟ میرے نبی نے اہل بیت کی خود تشریف فرمائی کہ میری کیا مراد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین، وفي روایت علی و فاطمہ والحسن والحسین، علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ۔ لما فجیع بہم، جس وقت نے لایا گیا اللہ کے نبی نے، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ كِسَاهُ، اللہ کے نبی نے اپنی چادر ان کے اوپر ڈالی، ثم رفع یدہ، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فقال اللہم آولائی آلی، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ میری آل ہے، یہ میری آل ہے، اللہم فصلی علیہم، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، ان پر درود بھیج، لفظی معنی یہی ہے نا، ان پر درود بھیج۔ فرماتی ہے سیدہ صفیہ، اتنے میں جبریل آیت لے کے آ گئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بھئی یہ گھرانہ کون سا ہے؟ اس گھرانے کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ان کا پیار حضور نے کیا کیا؟ فرض، اور کتنا بڑا فرض؟ نماز سے بھی زیادہ فرض، روزے سے بھی زیادہ فرض، مسواک سے بھی زیادہ فرض، داڑھی سے بھی زیادہ فرض، پگڑی سے بھی زیادہ فرض۔ ہن ایک سکول دے اندر ایک سبجیکٹ ہے پی ٹی، وہ صبح صبح کرواتے ہیں ڈرل، اس کو ڈرل ہی کہتے ہیں۔ یہ آج کل تو ختم ہی ہو گیا، کیونکہ جناب برگر کمپنیاں والا کام شروع ہو گیا ہیں، انہوں تھوڑی دیر کدے کھلیارن تے ہمیں سر نے گرمی میں، تو وہ پھر جڑے ہوندے ہیں برگر اور ککڑ فیملی، وہ پھر آتے ہیں ہمارے بچوں کو گرمی میں کہتے ہیں ساڑھی بارہ ڈرل پیریڈ جس ٹائم ہوندا ہے، وہ بھائی سارے جڑا سرکاری سکولیں پڑھے تو ڈرل ماسٹر پی ٹی کردے کڑ پسینے دیندا ہے، ہیں جی چل بھائی کرو جناب ڈانٹ مارو جی 50 جناب اوکے آتے انہیں ڈانٹ کٹو کدے انہیں لٹو کیڑا کیڑا کام۔ اچھا لیکن یہ کوئی تعلیم کے لیے یہ اتنا بھی کوئی ضروری؟ ٹھیک ہے یہ ایک سبجیکٹ ہے، ہن کسی سکول دے وچ یہی کام ہوئے کہ بندہ جاؤ تو صبح شامی ہاتھ اٹھتے
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਡਰਿਲ ਤਜ਼ਰੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਆਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? हुजूर मिसवाक जरूरी है। तवज्जो है ना, ये पगड़ी भी जरूरी है। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मतलब समझा रहा हूं। बाज औकात हम किसी एक काम के लिए इतने इमोशनल होते हैं, वो मैं तुहानू मिसाल दे रहा कि बंदों ड्रिल वास्ते इतना इमोशनल होवे जिहड़ा हुंदा है तुहाडा प्रिंसीपल कि हर टाइम पीटी सीटी लगी होवे, तो बच्चियां एक दिहाड़े भी पीरियड ना लगे किसदा बोलो, अंग्रेजी रियाजी या बाकी किताबों का, तो तुहाडा क्या ख्याल है तुहाडा बच्चा वैसे 100 नंबर पे लेके पास होएगा? हैं वो बोलो यार, बोलो, ध्यान मेरी तरफ रखें यार भाई, बोलो ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, बोलो बोलो ऐसा होगा, नहीं होगा ना। क्यों कहा जाएगा ये पीटी और ड्रिल ये वैसे सेहत के लिए जरूरी है, इसकी वजह से बंदे की सेहत बच्चे की नॉर्मल होती है और वो पढ़ाई में थोड़ा तेज होता है। बाकी असली काम तो था तेरे सब्जेक्ट में तेरे एक नंबर है, वो आए कोई नहीं। हुजूर मिसवाक भी जरूरी है पर यह सुन्नत है, पगड़ी भी जरूरी है पर यह सुन्नत है, नमाज फर्ज है और नबी की आल का प्यार ईमान की शर्त है। अच्छा, वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जज़ाकल्लाह, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये बाज़ औक़ात बाज़ हमारे दोस्तों ने यहां पर एक मिसवाक के लिए खाना बनाया होता है, भाई नो तनकीर, अच्छी बात है, इधर क्या रखा होता है? मैंने कई नस्वार नहीं हो पाई, हेलो ओ मिसवाक, एदरी साहब नस्वार नहीं, मिसवाक। भाई तवज्जो है कि नहीं? भाई क्या रखा होता है? मिसवाक। अब मिसवाक के यहां रखने का क्या मतलब है? वो तो घर में भी रखा जा सकता है, इधर भी रखा जा सकता है। मैंने बड़ी दफा इनसे पूछा, यार यहां क्यों रखते हो? इन्होंने कहा सर सिर्फ मिसवाक करना मतलब नहीं है, यहां सामने मिसवाक लगाते हैं ताकि दूसरा मुसलमान देखे, उसे भी याद आ जाए ये हुजूर की सुन्नत है। गुड आइडिया, हम इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, वेरी नाइस आइडिया, गुड आइडिया कि यार यहां तुम्हारी एक सीधी सीधी तबलीग का एक रंग है कि तुम यहां मिसवाक लगा रहे हो, देखने वाला देख कर ही उसको ओ यार मैं मिसवाक नहीं कीता, उसे याद आ जाएगी वो मिसवाक करेगा। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ सिर्फ करना ही नहीं होता, साथ ऐसे जराए इख्तियार करने होते हैं जिससे लोगों की तरगीब हो। हुण समझ आइए कि असीं अपने घरां ते याद ही क्यों लिख के रखने हैं? आप समझ आइए कि हम ये अपनी मस्जिदों में मेहराबों पर मिंबरों के ऊपर मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये क्यों लिखते हैं? इसलिए कि जिसे याद न रहे जब हमारी मस्जिद में दाखिल हो उसे याद आ जाए ये भी वो हस्तियां हैं कि जिनका प्यार फर्ज है, ईमान के लिए शर्त है। दर है 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 दर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लो भाई रमीज, इसने नया काम शुरू कर दिया। मैं भी आपको ये ताजा वाकया बताता हूँ, ये इस दफा का वाकया, ये छोटी, ये भी जो ना जलसे थे मेरे गांव में, तो वहां पर हमारे लोगों ने क्या किया, हैदर हैदर किया, तो वो कुछ दूसरे लोग भी थे बेचारे, तो उन्होंने कहा ये क्या तुमने शुरू कर दिया यार। तो हमारे दोस्त ने, कराची से आए हुए दोस्त ने, मुफ्ती नवीद साहब, मुफ्ती नवीद साहब ने कहा है ओ पापा है ऐसा तुसा ने भले हस्ते काम शुरू किया है। उन मुड़े उन्हें आखे जी मुफ्ती साहब साढ़े भले हस्ते क्यों ना आखे जी, इससे पहले हम आपसे कहते थे नारे हैदरी आखो याली ते तुसी इंज कर देंदे सो, तुसी कहंदे सो कि साढ़े हमारे उलमा या कहने से मना करते हैं। तो देखो असा काम ही खत्म करता सा कि चल यार याद रो लेना, हुण पुत्र देखना कि हुण हैदर हैदर कर दे हो कि नहीं कर दे। अगर सिर्फ
یا کا رولا تھا، لو ہم نے وہ یا ہٹا دیا ہے، اب تو ذرا لگانا صدا حیدر 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 حیدر۔ تو جی حضور ہون بھی تھوڑی زبان تو نہ نکلے تو پھر سمجھ لو بانے نہ پاؤ یا یادے اندر گل ہو رہے۔ اور ہمارا تو معاملہ یہ، خدا کی قسم یہ شعر میں نے ایک دفعہ لکھا تھا اور پھر یہ بڑا مشہور ہو گیا کہ علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں۔ میرے نبی کی آل کا پیار ہر مومن ہر مسلم پر فرض ہے، اور یہ دلیل نجات بھی ہے، یہ باعث رحمت بھی ہے، یہ باعث جنت بھی، دلیل جنت بھی ہے، ضمانت جنت بھی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محرم ہو یا کوئی اور مہینہ، یہ تو فقط خدا کی قسم بہانہ ہے، وگرنہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت میرے نبی کی اہل بیت کا ذکر نہ صرف ضروری ہے بلکہ عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، عزت بھی ہے، کرامت بھی ہے۔ تو پھر اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مل کے ذرا صدا جائے اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ۔ نا 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 طرز میری اسی، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ یہ میں نبی کا ورا الورا گھرانہ، کہ جس گھرانے کی عزت قلب اصحاب میں بھی ہے، قلب امت مرحومہ میں بھی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں ایک علی ہے، ایک زہرا ہے۔ آج کل ہمارے کچھ لوگوں نے ترازو رکھے ہوئے ہیں، تول رہے ہیں، خدا کے لیے مت تولو، ان چکروں میں امت کو نہ ڈالو۔ کیوں امت کو بغض کے راستے پہ چلاتے ہو؟ صدیق کا ذکر کرو تو اتنا ڈوب کے کرو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں پتہ لگے کہ بس جنا ایک ہی ہے، وہ ابو بکر صدیق۔ اور جب علی پاک کا وقت آئے پھر علی علی انج کرو کہ پتہ لگے پھر اس دنیا تے علی علی۔ پھر جس وقت سید زہرا کے قصیدے پڑھو تو اس وقت پھر ایسے پڑھو، اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، خدا کا واسطہ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ فاطمہ زہرا میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون ہے بولیے؟ میرے نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا۔ اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں حبل اللہ قرار دیا گیا۔ تفسیر سالبی کے اندر موجود ہے، امام سمودی نے جواہر الاقدین کے اندر لکھا ہے، الصواعق المحکمہ امام ابن حجر، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام جس وقت پڑھتے تھے
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो और किसी तफर्रुके में मत पड़ो। तो आप फरमाते थे नहनु हब्लुल्लाह, वो अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं है, हम आले मोहम्मद अल्लाह की रस्सी है। कौन अल्लाह की रस्सी है? हम आले मोहम्मद अल्लाह की रस्सी है। पहले मैंने हदीस पढ़ी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने आबा की सनद से क्या फरमाते हैं? बोलो हम आले बैत अल्लाह की रस्सी हैं। ए रोला ते उथे पेवे कि जिथे जनाब बुगजा लखाता होवे। मुझसे अगर कोई पूछते तो यूं सुनो, ए रस्सी जिहड़ी हुंदी है ना, ये सीधी नहीं हुंदी, उस विच भट्टी हुंदी है। पूरा प्रैक्टिकल करके दसा ए जरा जा खैर है, कोई गल नहीं। मेरी मां ने दिता ना गिफ्ट होया, मेरा हिबा कीता ने मेरी मिल्कियत होई, मैं चाहवां सब करोड़ां चाहवां सब सट्टां, भाई ये मेरे ने ना आखियो जी कि इन्होंने चीज को जाया किया। तो ये हुण जिहड़ी रस्सी हुंदी है, रस्सी कैसे बटन, मतलब कम अज कम उसकी कितने धागे होंदे ने, उसके लड़ होंदे दो कम अज कम, वरना कला तो सीधा धागा। और यार नहीं गल तुहाडी समझ आई अल्लाह दे बंदे हो, ए है देखो ना, ये मां फिर त्रोड़ नहीं पैसी है, कोई और शे दे दो। इधर देखो ना, ये एक ते ये दो, तो हुण रस्सी कियां वटदे हुंदे हो? ए आइयां 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 आइयां, तो कोई मसला ही नहीं है। हुण आखो जी है रस्सी है तो फिर भी ठीक है, तो आखो है रस्सी है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि रस्सी दे दो लड़न, एक लड़ कुरान है, दूआ लड़ आले बैत है। कोई मसला नहीं, हाँ ये तो झगड़ा ही कोई नहीं है, क्योंकि रस्सी दा हुण ये दो लड़ हो, एक पासे पकड़ो ये भी रस्सी, दूए लड़े ये भी रस्सी। जाफर सादिक कहते हैं हम रस्सी, मुस्तफा ने फरमाया कुरान अल्लाह की रस्सी। ओए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नबी ने एक करीना बताया था, ला यतफर्रकू हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, कुरान आल से जुदा नहीं होगा, आल कुरान से जुदा नहीं हो गई, ये दोनों इकट्ठे हौज़े कौसर पर मेरे सामने आएंगे। इसलिए आले बैत अतार का प्यार जरूरी है। ये जो वाकयात करबला है, और यहां मैं एक चीज और भी अर्ज कर दूं, ये कई लोग कहते हैं ये रंगबाजी है, शियां दी रंगबाजी है। किथे लिखियां हुई ने गल्लां, शियां दी रंगबाजी है। इन्हां ने गल ते खुदा दी कसम है, जेड़े रंगबाजियां जेड़े पुठे सीधे हुण उस जेड़े एक झल्ला जा जाकर लगे हुए जड़ा हरमला ने तीर मारे है, ते उन्होंने जदों वजन चुकिया ते 7 बंदियां तीर चुकिया, बंदा कहन के जुत्ती इसके मुंह ते मारे। पागल दे पुत्रा तू दस एड़ा केड़ा वड्डा तीर है जिस 7 बंदे चाहते हैं, ते उस वो है हरमला है छिक के मार दे, ते अगे सरकार अली असगर दे हलक च लगदा बंदे दे पुत्र बनो। ये जिहियां गल्लां करो जिहड़ियां मनण जोगियां। इनकी इन खबासतों की वजह से आले बैत अतार का जो असल मुकदमा है ना, वो भी कमजोर होता है। मेरी गल समझ आई है कि नहीं आई? हाँ, मैं गल्लां सीधियां करना, जेड़े एक पासे कदे साडा हाथ है तो दूसरे पासे नहीं है। इसलिए खुदा के बंदो इस किस्म की कहानियां मत बनाओ कि जिहड़ियां बंदा सुन के आखे हो तौबा होए आसमान तले ना टह पे होए। हेकड़ियां गल्लां होईयां। लेकिन सुनो, ये जो लोग कहते हैं कि जो ये जो तुम लोग कहते हो कि करबला में जुल्म हुआ, यूं यूं जुल्म हुआ, यूं उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा, उधर तुसी कमेंट्री कर रहे सो, तक रहे सो मैच। रुक जाओ यहीं पे। तुम जो कहते हो कि हजरत उस्मान गनी के दरवाजे का मुआसरा किया गया, फलां यूं हुआ, फलां यूं हुआ, उनको इतने दिन प्यासा रखा गया, शहीद किया गया, तुसी कौन सो? बदर के वाकयात बयान करते हो, क्या तुम पास थे? दीगर जो तुम जंगें बयान करते हो, जंगे यरमूक को बयान करते हो, हुनैन को बयान करते हो, खैबर को बयान करते हो, क्या तुम पास थे? नहीं ना।
وہی تاریخ ہے، وہی حدیث ہے جس میں وہ واقعات لکھے ہیں مستند، تو جس تاریخ نے وہ لکھے ہیں وہ تمہیں قبول ہیں، تو اسی تاریخ نے کربلا کا واقعہ لکھے ہے، چونکہ اس میں ظلم محمد کے گھرانے پہ ہوئے اور انگلی تمہارے باپ دادے پہ اٹھ رہی ہے، اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہو کہ یہ رنگ بازی ہے۔ خدا کی قسم کربلا میں جو ظلم ہوا، میں ویسے ایک چیز خدا کے لیے آج مجھے دن سارا بے چین کرتی رہی، یہ پتہ نہیں یہ پوسٹوں والے بھی کیا چیزیں بنا دیتے ہیں۔ اس نے اوپر لکھا، میری طرف واٹس ایپ آیا، اس میں میں نے پوسٹ پڑھی، اس نے لکھا تھا تھوڑا نہیں پورا سوچئے کہ حسین سے پیار کرنے والے تو ہر مذہب میں ہیں، مسلمانوں کے سوا کہیں یزید سے پیار کرنے والا بھی کوئی نظر آیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی، تو انہوں گل ہی نہیں سمجھ آئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں امام علی مقام امام حسین سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اسٹالن کو دیکھو، جب اسے پوچھا گیا، اور اسی طرح دیگر بڑے بڑے جرنیل، مطلب اسے پوچھا گیا بتا تو بڑا کامیاب جرنل ہے، تیری اسٹریٹجی؟ اس نے کہا میری اسٹریٹجی حسین والی ہے۔ نے کہا یار مطلب نہیں سمجھ آیا۔ اس نے کہا میں نے حسین کے سٹائل آف وار سے سبق لیا ہے کہ جب اپنے مشن پہ جاؤ تو اتنے مخلص ہو جاؤ مشن کے ساتھ کہ 70 سال کا سپاہی بھی قربان کر دو اور 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کر دو۔ بڑے بڑے جرنیل آپ دیکھیے، وہ لال بہادر کو دیکھیے، وہ پٹیل کو دیکھیے، وہ گاندھی کو دیکھیے، یہ بڑے بڑے جو انٹرنیشنل لیڈر ہیں ان کو دیکھیے، انہوں نے خراج عقیدت کس کو پیش کی ہے؟ امام حسین کو پیش کی ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ پچھلے غیر مسلم نان مسلم اسکالرز کو دیکھیے، آپ کو ہر مذہب کے اندر یہ نظر آئے گا کہ لوگ امام حسین کو کیا کر رہے ہیں؟ سلوٹ مار رہے ہیں۔ اس نے بڑا زبردست جملہ لکھا، اس نے کہا حسین کے سے پیار کرنے والے تو ہر مذہب میں موجود ہیں، یہ یزید کی طرفداری کرنے والے صرف تمہیں مسلمانوں میں ہی نظر آئیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں یزیدی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں حسینی بنایا۔ یزید کائنات کا وہ فتنہ ہے، اور یہ جو پہلے پہلے ہم لوگ سمجھایا کرتے تھے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوں آپ کو صحیح طرح سمجھا دوں گا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ جو کربلا میں ہوا اس کا مجرم یزید ہے، تو کئی لوگ کہتے تھے نہیں نہیں مجرم تو فوج ہے، وہ سپاہی ہیں جنہوں نے تیر کھینچ کے مارے تھے۔ تو جدوں پرویز مشرف آپریشن کیتا لال مسجد دا، بھائی بولو نا، پرویز مشرف نے لال مسجد کا آپریشن کیا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، حافظ قرآن پڑھتے، قرآن جل گئے، سارا کچھ ہوا۔ بھائی لال مسجد میں جو ہوا، وہ جو بچے مارے گئے، وہ جو قرآن پاک اور مسجد کی بے حرمتی ہوئی، کون مسلمان ہے جو اس کی حمایت کر سکتا ہے؟ بولو ذرا۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا وہ گالیاں کس کو دے رہے ہیں؟ جنرل مشرف کو۔ کیس کس کے خلاف کیا؟ مشرف کے۔ دنیا کا کوئی بندہ گواہی دے سکتا ہے کہ اس جگہ جنرل مشرف آیا تھا؟ بولو نا۔ اوے پرویز مشرف آیا سی؟ نہیں آیا، تو پھر وہ کیویں قاتل ہے تہاڈا؟ کہتے نہیں نہیں پیچھے آرڈر تے سارا اسے دا سی، اگے تے کوئی کرنل سی تے اگے تے پتہ نہیں کون تھا، اس نے جناب آپریشن کیا، اس کا تو میں نام ہی نہیں پتا، اصل میں اوپر سے آرڈر آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ بے شک اپنے محل میں مزے سے سویا بھی ہو، اگر اس کا آرڈر پاس ہوا ہو، اس نے اپنی ٹروپس بھیجے ہوئے ہوں آپریشن کے لیے، تو ذمہ داری اس بھیجنے والے کے سر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، رب کعبہ کی قسم ان تمام مولویوں کو میرے سمیت زہرا کے دربار کے کتے پہ قربان کر دیا جائے۔ بولو یار سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ کہاں یہ آج کے ملا، کہاں ہم لوگ، کہاں تم لوگ، کہاں میرے رسول کا وہ پاک پاک گھرانہ، کہاں سیدہ زہرا کے وہ لال، کہاں جناب علی اکبر و علی اصغر، کہاں جناب اور محمد، کہاں جناب قاسم و عباس، کہاں جناب عمر بن علی ہو، ابو بکر بن علی ہو، عثمان بن علی ہو، عباس بن علی ہو، کہاں علی اکبر، کہاں حبیب ابن مظاہر۔ یہ تو سندھ سبحان اللہ دی زبان میں آنا چاہیے نا، جملہ صدا ہوئے نا سبحان اللہ ہے جی اللہ۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا، اصل سارا کام اسی کا ہوتا ہے۔ حضور
یہ گل پہلے من لئی جاندی تے بہتر نہیں سی کہ اتنا بڑا آپریشن اللہ دی طرفوں کروایا گیا کہ چلو ہن تانوں مسئلہ سمجھایا جاوے کہ کربلا وچ کی ہوئے. نہیں اس دن لائیو ٹی وی چینلز پر دیکھ رہا تھا جب اندر سے یہ کہا جا رہا تھا ہم حسینی ہیں یہ باہر یزیدی ہیں. میں نے کہا واہ ربا اور تیری حکمت ہے کہ زمانہ بیت گیا یزید کی حمایت میں کتابیں لکھی گئی لیکن جس وقت آپریشن ہوئے جب بندے کے لیے پانی بند ہو گیا جب بندے کے لیے سارا سامان زندگی تنگ ہو گیا پھر اسے یاد آئی نہیں ہم یزیدی نہیں ہم حسینی ہیں. رب کی قسم بے شک کوئی کتنا اوپر چلا جائے جب بام عروج پہ جائے گا اس کی آنکھ پرواز کرتے ہوئے اوجے سریا سے بھی آگے نکل جائے جب اس پہ عقدہ راز کھلے گا تو وہ پکار کر کہے گا حسین جیسا کوئی نہیں علی جیسا کوئی نہیں زہرا کوئی نہیں آل محمد جیسا کوئی نہیں. نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ الورا. انشاءاللہ باقی جو شہادت کے کچھ بیانات ہیں کب ہو رہا ہے وہ جلسہ وہ کدوں ہو رہا 31 جولائی کو ہو رہا ہے جی 12 محرم انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 18 میں ہوگا تفصیلی خطاب وہاں پر ہوگا. ماشاءاللہ آپ کافی دیر ہو گئی 12:30 ہو گئے بہت زیادہ بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی سن لو آگے 10 محرم شریف آ رہا ہے. 10 محرم کو کھیل کود کا دن نہ بناؤ. بیٹھ جائیں سارے ابھی بیٹھے نا ابھی بیٹھے بھائی میری تقریر ابھی ختم تو نہیں ہوئی. 10 محرم کو کھیل کود کا یہ سوچو کہ اس دن آل محمد پر کیا گزری اور دین کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی. ہو سکے تو روزہ رکھیں بہت بڑا ثواب ہے سنت ہے. 10 محرم یوم العاشور کا روزہ رکھنا 10 محرم یوم عاشور کا روزہ رکھنا سنت کا ثواب کمائیں. قرآن پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں نظر نیاز کریں ثواب آل بیت کے پاک لوگوں کی روحوں کو بخشیں. اور اگر ہو سکے تو انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو دن 10 بجے مرکزی پروگرام شہید اعظم کانفرنس جامعہ رضویہ ذوالعلوم میں وہاں پر ماشاءاللہ موٹر سائیکل ہوں گے گاڑیوں 10 بجے وہاں پہنچ جاؤ. قرآن خوانی بھی ہوگی بہتے آنسوؤں کے ساتھ دکھے ہوئے دل کے ساتھ 10 محرم کی وہ ساتیں ذکر آل بیت میں وہاں پر گزاریں. اور وہیں پہ انشاءاللہ زور تک محفل جاری رہے گی لنگر وہیں پہ ہوگا. تو یہ میری طرف سے آپ کو دعوت ہے. مرکز اسلام جامعہ رضویہ ذوالعلوم 6 روڈ راولپنڈی جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ تو جائیں ضرور جائیں. آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ وہاں پر آپ تشریف لائیں. 9 محرم 10ویں رات میری مسجد آمنہ مسجد پوری روڈ ڈھوکلی اکبر وہاں پر انشاءاللہ محفل شہدائے ذکر شہدائے کربلا منعقد ہو رہی ہے. اور اس میں بھی انشاءاللہ میرا بھی خطاب ہوگا اور بڑے بڑے علماء مشائخ وہ تشریف لائیں گے ان کا خطاب ہوگا. آپ کو اس میں بھی شرکت کی دعوت ہے. کب 10ویں رات یعنی 9 محرم رات اور اگلا 10واں دن. تو باقی شیعہ حضرات وہ اپنا سٹائل کرتے ہیں جلوس جلوس نکالتے ہیں چھریاں مارتے ہیں وہ ان کا اپنا کام کریں وہ اپنا دل جو کرتے ہیں کریں. آپ لوگ اپنا کام کریں. آپ اپنے نبی کی آل کوئی شیعوں کا ٹھیکہ نہیں ہے آل سارے لوگوں کی ہے. سب مسلمان آل بیت سے پیار کرتے ہیں. ہم آل سنت و جماعت کے ہاں یہ سب چیزیں ممنوع ہیں. اس لیے اپنا اپنا موقف ہے. بعض شیعہ حضرات ان سے کہو جی خرگوش پکے کھاؤ کھاسن اب بولو کھاسن کیوں یار اسا مسالے بھی پائیں نیشنل مسالہ وہ آنے نہیں کھانے جی ساڑی فکر سانو جائز نہیں ہے منع کیتا گیا. اے جڑی فنگر فش شیعہ نو کھلاؤ کھاسن نہیں کھاندے کہندے نے جی ساڈے آئمہ نے منع کیتا ہے کہ کنڈیاں والی مچھی تو بغیر اسی مچھی نہ کھانے. بھئی ہن او نہیں کھانے تے اسی ہن ڈنڈے نال کھلاساں. اسی طرح ساڈے نزدیک اے جڑیاں چیزاں نے اے ساڈے فقہاء نے منع کیتیاں. اسی ہن گو کھانے ہاں جناب اپنا
مچھی بھی کھانے تے نال خرگوش بھی کھانے تے اساں شیعہ کے آکھیں تسی کیوں کھانے ہن شیعہ دا اپنا مذہب ہے، اپنا مسلک ہے، وہ جانن تے انہاں دے علماء جانن، وہ جانے اور ان کے کام جانے، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اپنے طریقے کو فالو کریں۔ اور میرا ایک خاص مسئلہ اور ذہن میں رکھو، کسی بھی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے پر میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہو۔ تو یہ جو ہمارے لوگ شوقیہ طور پر وہ خاص قسم کا سٹائل اور خاص قسم کے کپڑے اور خاص قسم کا گیٹ اپ بناتے ہیں، تو جب تم چل رہے ہو تو دیکھنے والا تمہیں ان لوگوں کے نام سے یاد کرے کہ جن لوگوں کے اوپر بغض صحابہ کا الزام ہے، تو اللہ رسول تمہارے اس ادا سے خوش ہوں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ دن عبادت کا دن بنائیں، ذکر آل بیت میں غم میں رہیں۔ مجھے تو لوگوں کا نہیں پتا یار، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، محرم کے یہ جو دن ہے، اللہ کی قسم یہ دن ایمان والوں پر بڑے بھاری گزرتے ہیں۔ وہ کون سا پل ہے جس پل کو اگر انسان سوچے اہل بیت کے اوپر ہونے والے ڈھائے جانے والے مظالم کو، کون مسلمان ہے یار جس کا دل مغموم نہ ہو، جو پریشان نہ ہو؟ تو اس 10 محرم کی یاد اپنے دلوں میں رکھیں۔ ماشاءاللہ جب ایسا تشریف فرما ہو گئے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جتنے سید بادشاہ ہیں، اور میری طرف سے ایک دعوت آپ سن لو۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یاد آل بیت میں، محبت آل بیت میں جو 10 محرم الحرام یا ویسے آل بیت کی یاد میں رزق کی فراوانی کرے گا، یعنی لنگر لوگوں کو کھلائے گا، سارا سال اللہ تعالیٰ اس گھرانے میں رزق کی تنگی نہیں ہونے دے۔ جتنا ہو سکے آل بیت اطہار کی محبت اور یاد میں آپ لوگ یہ سلسلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم شر شیطان، شر نفس، شر دشمنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ جو تیرے محبوب کی محبت اور ان کی اہل بیت کی محبت میں یہ محفل سجائی گئی، اے اللہ کریم اس محفل میں شرکت کرنے والے جملہ مسلمانوں کو دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ سید برادران نے، شاہ صاحبان نے اس محفل کا انعقاد کیا، یا اللہ کریم ہم سارے مسلمانوں کو اس طرح کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ساری محفل کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ کے توسل سے جملہ انبیاء، شہداء، آپ کی اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آپ کی امت کے تمام اولیاء اور جتنے بھی سادات گرامی جنہوں نے محفل کروائی، ان کے جملہ اعزاء، اقارب، رشتہ دار، آباء و اجداد جو اس دنیا فانی سے چل بسے، ان سب کی ارواح کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ عاصم حیدری صاحب اور ان کی ساری جو ٹیم ہے، یا اللہ کریم ان سب کو، ہم سب کو اپنی اہل بیت کا سچا پیار عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنے نبی کی عظمت کے طفیل جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجے بلند فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ کریم ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بہوؤں کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم ہماری افواج کی دشمن کے مقابلے میں میدانوں میں مدد فرما، جو شہداء ہیں ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی یہاں لوگ آئے ہیں سب کو ان کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر جزیل نصیب فرما۔ یا اللہ اس رزق میں برکتیں عطا فرما، اور اس پوری محفل کے اندر جس جس نے دام دیرہ میں قدم سخن حصہ لیا سب کو دارین کی برکتیں نصیب فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول برحمتک یا ارحم الراحمین۔